بابرکت مہینہ ہے کہ فرمایا کہ اگر مسلمان کو اس مہینے کے برکتوں کا پتہ چل جائے تو مسلمان اس مہینے کے آنے کا انتظار کرے۔ جیسے ایک علاقے میں کوئی سخی آدمی ہوتا ہے، کسی بار ملک میں رہتا ہے، وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، ہر ایک کی مسئلے حل کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتا ہے، پھر ایسے آدمی کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ فلانا آدمی آئے گا اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرے گا۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، 11 مہینے کی ہماری بدمعاشیاں، نافرمانیاں، گناہ، حکم عدولیاں، غفلت، لاپرواہی، بے توجہی، اس سب کا رمضان کے اندر اللہ پاک سب کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی سب سے بڑی ضرورت جو مغفرت ہے، وہ چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ پاک اس انسان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک کھجور کسی کو دیا، اس پر سارے گناہ معاف۔ ایک گھونٹ پانی کسی کو دیا، سارے گناہ معاف۔ ایک گھونٹ لسی کسی کو دی، چائے کسی کو دی، سارے گناہ معاف، مغفرت، آگ سے آزادی۔ تو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اندر یہ ایک نقصان ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگتے نہیں ہیں کہ رمضان کے اندر ہے کیا، اس پر ملنا کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے، بس وہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، بس ختم۔ نہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے معاف کرانا ہے۔ اپنے آپ کا تو کیا ہے، ہم نے اپنے والدین کی مغفرت کرانی ہے، اپنے بیوی بچوں کی مغفرت کرانی ہے، ہم نے تو اپنے پڑوسیوں کی مغفرت کرانی ہے، ہم نے تو امت کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ کیا فرمایا کہ رمضان کی افطاری میں اللہ پاک عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی عبادتوں کو چھوڑو، روزہ دار دعا کریں گے، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتے کی دعا، فرشتے کی آمین جس کی دعا پر لگ جائے اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں تو مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہر عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ساری زندگی کے نوافل ایک طرف کرو، فرض کو دوسری طرف کر دو، فرض کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نفل پڑھو گے، فرض کا درجہ ملے گا، اور ایک فرض پڑھو گے اللہ پاک 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں ہر عمل کا درجہ 70 درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ پاک کو یہ رمضان میں انسان کی عمل تو عمل، اللہ پاک کو تو انسان کی منہ کی بدبو بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمل تو عمل ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ مہینہ کمائی کا ہے۔ ایک تو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمائی کرتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے جو لوگ کمائی کرتے ہیں، اپنا سیزن سمجھتے ہیں، وہ لوگ ساری زندگی اسی کام میں رہے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ وہ کسی درجے میں آگے چلے گئے، بس ادھر درزی رہتا ہے، وہ کوئی آگے نہیں گیا۔ یہ تو مومن کا سیزن ہے، مسلمان کے لیے سیزن ہے کہ مسلمان نے اپنے سارے مسئلے اللہ سے حل کرانے اس میں۔ تو اس مبارک مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر میں جمع فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی فکر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، ہمیشہ نبی علیہ السلام فکر مند رہتے تھے،
ہمیشہ نبی علیہ السلام غمجن رہتے تھے، اور آپ کا فکر اور آپ کا غم کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصا علی ہدایت الناس اجمعین، کہ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر میں یہ غم تھا، یہ درد اور یہ لالچ اور یہ حرص تھی کہ کیسے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے چین بے قرار۔ اسی لیے فرمایا کہ جو قبولیت کی گھڑیاں تھی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیمتی گھڑی امت کے ہدایت کے لیے استعمال فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے، جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ سامنے کھڑے لوگ درندے ہیں، جانور ہے، ظالم ہے، یہ ان کے حق میں بد دعا کریں، یہ اس لائق ہے کہ زمین کے تلے ہوں، زمین کے اوپر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ اس انتظار میں تھے کہ حضور کی دعا زبان سے نکلے گی، ادھر آگ لگ جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، یہ سمجھتے نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ میں کیا لے کر آیا ہوں، میں کون ہوں، میں ان کو کیا دینا چاہتا ہوں، میں ان کو کس چیز سے بچانا چاہتا ہوں، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہاں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی، اس کے لیے آپ نے دن رات ایک کر کے محنت کی کہ کیسے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، کیسے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، کہ کیسے لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے، کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا، کہ جس کا راستہ یعنی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا، اس کی دنیا کے مسئلے بھی حل ہو گئے اور اس کی آخرت کے مسئلے بھی حل ہو گئے۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایک انسان نے سارے تعلقات کو تو جوڑ رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو قائم نہیں کیا تو یہ انسان خالی ہاتھ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، ان وجدتنی وجدت کل شیء، بندے اگر تجھے میں ملا، تو نے مجھے حاصل کیا، مجھے اپنایا، وجدت کل شیء، تجھے ہر ایک چیز مل گئی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور بندے اگر تو نے مجھے اپنے ساتھ نہ لیا، مجھے راضی نہ کیا، بس تو خالی ہاتھ ہے۔ فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو ایسے ہر چیز رہ گئی، تو خالی ہاتھ ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ جو ہمیں روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو ہمارے مسئلوں کو حل کرتا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے۔ ایسا رب ہے کہ ایک کی ضرورتوں میں لگ کر کسی سے دوسرے سے غافل نہیں ہوتا، سب کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، سب کی ضرورتوں کو سمجھ رہا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ کیسا رب ہے، کیسا رازق ہے، یہاں اگر 1000 آدمی آئے تو ہزاروں کی روزی پہنچ جائے گی، یہاں اگر 10,000 آدمی آ جائے تو 10,000 کی روزی پہنچ جائے گی، یہاں اگر 1,00,000 آدمی آئے تو 1,00,000 آدمیوں کی روزی پہنچ جائے گی۔ یہ اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ پہنچاتے ہیں۔ وہ اللہ جس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو ایسی ذات ہے کہ وہ جس چیز کے بارے میں ارادہ کر لیتی ہے تو وہ ذات جس چیز کو چاہ لیتی ہے اس چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، اس کے لیے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شرط قرار دیا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو اللہ کے تعلق ملے اور اس کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یعنی بعض اللہ جل شانہ نے کامیابی کی بہت ساری صورتیں نظر آتی،
لیکن اللہ پاک نے کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ پسند فرمایا، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی کے راستے پہ چلے گا، اللہ پاک کا فیصلہ اسے میں نے کامیاب کرنا ہے، چاہے جو بھی ہے، رنگ کا آئیے کیسا آدمی ہے، نسب کے اعتبار سے اس کا کیا حال ہے، یہ کس علاقے کا آدمی ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، لیکن نبی کی سنت اس کی زندگی میں ہے، اللہ پاک نے اسے کامیاب کرنا ہے، یہ پکا فیصلہ ہے۔ اور جس کی زندگی میں نبی کی سنت نہ ہوئے، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے اس کے پاس جو بھی ہے، ڈگریوں کے اعتبار سے، عہدوں کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، جو بھی ہے، جس کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی سنت نہ ہوگی تو فرمایا یہ بندہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اللہ کے ہاں ناکام ہے۔ اور یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انسان کو جو عزت ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزتوں کا طلبگار ہے تو عزت اللہ کے ہاں سے ملتی ہے، کام اللہ کے ہاں سے بنتے ہیں، کام کو بگاڑنے والا اللہ ہے۔ جس بندے کا کام اللہ بگاڑے، ساری دنیا کی طاقتیں، ساری دنیا کے انسان اور جن اور سب کچھ مل جائے، فرشتے بھی ساتھ ہو جائے، اس بندے کا کام بنا نہیں سکتے۔ اور جس بندے کا کام اللہ پاک بنائیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کا کام بگاڑ نہیں سکتے۔ اب وہ اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک راستہ ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع دو طریقوں سے، ایک ظاہری، ایک باطنی۔ ظاہری اتباع یہ ہے کہ ہمارے بدن سے نکلنے والا ہر عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو، چاہے اس کا تعلق آنکھوں سے ہے، چاہے اس کا تعلق کانوں سے ہے، زبان سے ہے، ہاتھ پیر شرمگاہ جس سے بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اللہ نے تین چیزیں رکھی ہے کہ وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ حضور کی سنتوں میں برکت ہے، یہ برکت حضور کی سنتوں کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حضور کی سنت میں سکون ہے، آرام ہے، یہ کہیں بھی اور نہیں۔ حضور کی سنت میں نورانیت ہے، یہ نورانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ فرمایا جو سنتوں پر چلتا ہے، آنکھوں کی سنتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی آنکھیں نورانی بن جاتی ہے۔ جو کانوں کی سنتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے کان نورانی بنتے ہیں۔ جو زبان کی سنتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی زبان نورانی بنتی۔ تو فرمایا جب آنکھ نورانی بنے، پھر جب یہ آنکھ نورانی بنتی ہے، پھر یہ آنکھ اطاعت خداوندی میں خوش ہوتی ہے، اللہ کے نافرمانی میں بے چین ہوتی ہے۔ تو جب فرمایا کان نورانی بنتے ہیں تو پھر یہ کان اللہ کی مرضی کی بات سننے میں خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے خلاف چیزیں سننے میں پریشان ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب زبان نورانی بنتی ہے تو زبان پر دعوت دینے میں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، ذکر میں، ہر کار خیر میں اس کو جی چاہے گا، اس کو سکون آئے گا، اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف چیزیں اس میں اس کو پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے کی جو حضور کی سنت ہے وہ ہم معلوم کریں، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اتباع کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جو غم تھا، جو بے چینی تھی، جو بے قراری تھی، جو جذبات تھے، وہ غم، وہ درد، وہ بے چینی، وہ بے قراری، وہ ہماری سینوں میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا کہ کیسے سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت مل جائے، کیسے سارے عالم کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اب یہ غم ہمیں بھی مل جائے، ہمارے زمانے کے مردوں کو بھی نصیب ہو، ہمارے زمانے کی عورتوں کو بھی نصیب ہو، ہمارے زمانے کی جوانوں کو بھی نصیب ہو، ہمارے زمانے کے بوڑھوں کو بھی نصیب ہو، بچوں کو بھی نصیب ہو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک کا یہ جذبہ تھا کہ کیسے ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے،
چاہے میرے اس میں جان لگ جائے۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، فرمایا کہ ایک دفعہ کہیں گرفتار ہو گئے، بادشاہ کو بتایا گیا کہ آپ نے جو مسلمان گرفتار کیے ہیں اس میں ایک صحابی بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی ہے۔ تو ان کو بلایا گیا اور عرض کیا گیا کہ حضرت آپ جو ہے اپنا اسلام چھوڑ دیں، نصرانیت اختیار کر دیں۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی بھی نکاح میں دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم تو آدھی بادشاہت کی بات کر رہے ہو اور کفر کا اختیار کرنے کی بات کر رہے ہو، اگر تم مجھے اپنی ساری سلطنت دے دو، مسلمانوں کی چوپاس جو بادشاہت ہے وہ بھی ساری دے دو، اور یہ کہو کہ آنکھ بند کرنے کے بقدر، کہ آنکھ بند کرنے سے پہلے بھی مومن اور آنکھ کھولنے کے بعد بھی مومن، صرف یہ 1 سیکنڈ کے لیے کفر اختیار کروں تو یہ ساری دنیا کے لیے میں اتنی کفر کو بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر ان کے سامنے جو ہے نا بڑے بڑے دیگوں میں جو ہے نا دیگوں جو ہے وہ پانی گرم کیا گیا، اس میں جو ہے نا اس کے ساتھیوں کو ڈال دیا گیا، تو وہ جو فرمایا ساتھیوں کو ڈالتے جو ہے نا ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ اس صحابی کا نمبر آیا تو صحابی کا نمبر آیا تو یہ رونے لگے، وہ سمجھے شاید یہ ڈر گئے۔ تو بادشاہ کو کہا گیا کہ جس کے بارے میں آپ نے فکر مند تھے وہ تو ڈر گیا موت سے، جب موت سے ڈر گیا تو چلو بلاؤ ان کو، بھئی تمہیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ تم کفر اختیار کرو، ہم بادشاہت بھی دیں گے، لڑکی بھی دیں گے، تو تم اس وقت تیار نہیں ہوئے۔ تو کہا میں تو ابھی بھی تیار نہیں ہوں۔ تو فرمایا، پھر اس نے کہا جب تیار نہیں ہو تو پھر یہ ڈرتے کیوں، روتے کیوں؟ تو صحابی نے کہا یہ جملہ ہے سوچنے کا، صحابی نے کہا میں اس میں جلنے سے نہیں ڈر رہا، اس میں جلنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہم نے جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے بار بار پیش کی اور قبول نہ ہوئی، تو مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ ابھی یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی اور میرے پاس ایک جان ہے کہ یہ ڈالیں گے ختم ہوگی۔ میں تو یہ رو رہا ہوں کہ اللہ آج قبولیت کا وقت آیا ہے کہ میرے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور تیرے نام پہ نامبروار پیش کر دیتا۔ یہ جذبہ بنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی تبلیغ کی محنت سے یہ جذبے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب یہ نیت کریں، رمضان میں جس کام کو شروع کرتا ہے، جو کام اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو وہ کام عطا کر دیتے ہیں۔ تو جیسے علماء کہتے ہیں کہ اس میں تلاوت زیادہ کرے، اس میں ذکر و اذکار، اس میں دعائیں، اس میں نوافل، اس میں لوگوں کے ساتھ تعاون، خیرخواہیاں یہ زیادہ کریں، ایسے ہی اس مبارک مہینے میں ہم اللہ پاک سے دعوت کی محنت کے لیے بھی قبولیت مانگیں، اس محنت کو بھی زیادہ کریں۔ تو اس کے لیے سارے ساتھ اہتمام فرمائیں گے۔